أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن المسور أيضا رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا 25ویں سپارے میں تسلسل کے ساتھ آیات بینات کا سفر بڑھتے بڑھتے اس آیت کریمہ پر آن پہنچا کہ محبوب کریم آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، البتہ یہ بات ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اس آیت کے تفسیر کے حوالے سے جو چند ایک پہلو بنتے تھے گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے جان لیے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ العزیز گزشتہ کئی زمانے گزرے ہیں، ہر سال جب محرم الحرام کا زمانہ گزرتا ہے تو سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر گفتگو کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ گزشتہ سال جو گزرا تھا تو اللہ کی توفیق یوں شامل حال ہوئی تھی کہ بابا علی کی ذات اقدس کے حوالے سے ان کی عظمت کے روشن پہلو تلاوت کیے جائیں، سماعت کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی زمانہ مکمل ہوا۔ اس سال اس آیت کریمہ پر ہم پہنچ بھی گئے، پہلے تو بغیر پہنچے بطور برکت آیت شریفہ کی تلاوت کر لی جاتی ہوتی تھی، اب تو باقاعدہ سبق میں بھی ہم اس آیت شریفہ پر آن پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خیال دل میں ڈل رہا تھا کہ اس بار ایسا کیا جائے کہ جناب زہرا پاک سیدات نساء العالمین، سیدات نساء الجنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے اپنی حاضری لگوائی جائے۔ آپ کا بابرکت نام، آپ کی بابرکت سیرت اقدس، آپ کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا انداز، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ والہانہ شغف اور محبت، بالخصوص جناب علی کے حوالے سے، بالخصوص جناب زہرا پاک کے حوالے سے۔ بلکہ آج جو میں آپ سے کہوں گا اس میں تو میں یہ جملہ بھی کہہ سکتا ہوں بالکل اسی طرز پر جو طرز ہے قریب کے زمانے کی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو حضور کے اکابر صحابہ اور اکابر تابعین صرف یہی نہیں کہ بذات خود جناب زہرا پاک بلکہ ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کی بھی اس قدر تعظیم اور احترام کرتے تھے اور انہیں خوش رکھنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ کہیں ہماری وجہ سے جناب زہرا پاک کی، جناب علی پاک کی نسل پاک میں جو یہ دوسرا بچہ ہے یا تیسری نسل کا جو بچہ ہے یا چوتھی نسل کا بچہ ہے، کہیں ان کے دل پر بھی صدمہ نہ آ جائے۔ ان کے دل پر صدمہ آئے گا تو ان کے آباء و اجداد کے دل پر صدمہ آئے گا اور ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں جناب زہرا پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ باتیں بھی انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ہم آج کی نشست میں یا پھر اگلی نشست میں دیکھنا چاہیں گے۔ اب ترتیب کے ساتھ میں نے 2 حدیثیں آج آپ کے لیے تلاوت کی ہیں اور ان دونوں حدیثوں کے راوی ہیں جناب مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ آپ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی۔ بعض محدثین اساتذہ مشائخ اس کو بدعۃ بھی پڑھتے ہیں، بعض بدعۃ بھی پڑھتے ہیں،
الغرض آپ کہیں سن کر پریشان نہ ہو جانا. یعنی ہم نے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، جو لفظ جو دو توفیقیں اللہ کی طرف سے شامل حال ہوتی ہیں، بدعۃ بھی اس کو پڑھ لیا جاتا ہے. بعض دور حاضر میں اساتذہ مشائخ سے بدعۃ بھی سننے میں آیا، بدعۃ بھی سننے میں آیا. الغرض اس کا بنیادی سا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑا. تو چونکہ آگے منی کے لفظ ہیں تو میرا ٹکڑا، تو لہذا اس میں پھر ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پارہ جان، میری جان کا ٹکڑا جو مجھ سے جدا ہوا. اور چونکہ جان کا تعلق دل کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا. اب لفظ بدعۃ نہ جگر ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک ٹکڑا. تو لہذا چونکہ حضور پاک نے بدعۃ منی کہا، مجھ سے ایک ٹکڑا. اب مجھ سے ایک ٹکڑے کا پھر معنی بعض مشائخ یوں کر لیتے ہیں کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا، میری جان کا ایک ٹکڑا. بعض مشائخ یوں کر لیتے ہیں کہ میرے دل کا ایک ٹکڑا. اب یہ میں نے حقیقت حال آپ پر واضح کرنے کے بعد، لیکن مشہور زمانہ ترجمے کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ فاطمہ بدعۃ منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. حالانکہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جسم کا ٹکڑا ہے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی کو بھی محبت کی گہری تشبیہ دینے کے لیے ہمارے یہاں بھی کہتا ہے میرا جگر ہے یار، یہ میرا جگر ہے یار. حالانکہ جگر ہوتا تھوڑا ہے، ہمارے ہاں جگر ہوتا تھوڑا ہے. تو یہ میری جان ہے یار، تو میری جان ہے. تو یہ لفظ جان بولنا، لفظ جگر بولنا، اور تو ہمارے دل میں رہتا ہے. یہ دل، جگر، جان، یہ 3-4 لفظ ہمارے ہاں بھی استعارہ محبت میں کثیر استعمال ہونے میں آتے ہیں. تو لفظ بدعۃ میں آپ سمجھ جائیں کہ پارہ جان یعنی جس جان کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کچھ بھی کہا جائے تو اس کے ترجمے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. جس نے کہا کہ جگر کا ٹکڑا کوئی اختلاف نہیں، آمنا وصدقنا، سارے خوش ہیں، بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے. جس نے کہا کہ دل کا ٹکڑا، کسی اور دوسرے نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی یہ کیا کہہ دیا گیا ہے. جس نے کہا میری جان کا ٹکڑا، کوئی اعتراض، ترجمے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے مشائخ کے ہاں اس کا ترجمہ پھر یوں جوڑا جاتا ہے کہ دل کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا. ہم بار بار پہ ترجمہ یہی کریں گے، ترجمہ یہ ہو یا پھر یہ ہو یا پھر یہ ہو، کہیں بھی کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، ترجمے میں کوئی بات نہیں ہے. تو پہلا حصہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جو میرے پاس کتاب ہے اس میں انہوں نے جسم کا ٹکڑا لکھا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جملہ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ان کو غضبناک کرے گا، جس نے کچھ ایسا کیا کہ جس سے میری صاحبزادی والا شان ناراض ہو گئیں، ان کو غضب ہوا. غضب کے الفاظ ہی حدیث پاک میں آتے ہیں، میں نے کئی بار آپ کو مختلف زمانوں میں بتایا ہوا ہے. غضب اور شے ہوتی ہے، غصہ اور شے ہوتی ہے. بس آپ یہی سمجھیں کہ غضب اور غصے میں آج میں نے فرق بیان نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے ان کو غضبناک کیا، جس نے ان کی طبیعت میں کچھ افسردگی پیدا کر دی، جو لفظ بھی آپ کو آسان لگے تو آپ ذرا پھر اس کو محفوظ کریں. فقط ابغضنی، تو سمجھو کہ اس نے مجھے غضب میں مبتلا کیا ہے، جس نے جناب کے ساتھ ایسا کیا. 2 باتیں ہو گئیں. پہلی بات یہ تھی کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جس نے ان کو غضب میں مبتلا کیا، کچھ ایسی حرکت کر دی، کچھ ایسی بات کر دی، کچھ ایسا رویہ اختیار کیا جس سے میری صاحبزادی والا شان ناراض ہو گئے. تو سمجھو کہ اس نے مجھے ناراض کیا ہے، اس نے مجھے غضب میں مبتلا کیا ہے. یہ 2 باتیں اس حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے تلاوت کی. اب جو حدیث نمبر 2 ہے میں اس کی تلاوت میں کر چکا ہوں اور میں اب اس کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں کیا کچھ کہا گیا؟ اس میں ایک تو یہی بات ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ پچھلی بات ہی ہے، اس پر ہم وقت استعمال نہیں کریں گے. یقبضنی ما یقبضها، یہ قبض یقبضنی سے کہتے ہیں مٹھی بند کرنا، اسے کہتے ہیں قبضہ. تو معنی یہ تھا کہ جس نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا جس سے ان کے دل میں گھٹن محسوس ہوئی. اتنا دل پریشان ہو گیا، دل بند ہو گیا، دل گھٹن میں مبتلا ہوئی. حاصل معنی جس نے ان کو ناراض کیا. لہذا یہ بات بھی پیچھے آ گئی پچھلی حدیث میں، جس نے ان کو ناراض کیا تو سمجھ جاؤ اس نے مجھے ہی ناراض کیا. ان کی ناراضگی میری اپنی ناراضگی ہے. یہ 2 باتیں پچھلی حدیث میں آ گئی تھیں. البتہ اس میں ایک جملہ اور ایک دوسرا جملہ اضافی ہے. اس میں یہ جملہ ہے کہ وَيَبْسُطُنِي مَا يَبْسُطُهَا، جس نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا جس سے جناب زہرا خوش ہو گئی. تو سمجھو میں خوش ہو گیا. تو جناب زہرا کی خوش مندی کو جناب رسول پاک علیہ السلام نے اپنی خوش مندی قرار دیا، اور ان کی ناراضگی کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی ناراضگی قرار دیا. اور میں کہتا ہوں کہ جو اتنے سال آپ نے مجھ سے یا مختلف علماء کرام سے جناب حسنین کریمین کے حوالے سے سنا ہوا ہے، وہ بھی تو یہی ہے کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تو سمجھو اس نے مجھے ہی سے بغض رکھا.
جس نے ان دونوں کو محبت سے دیکھا تو سمجھو اس نے مجھے ہی محبت سے دیکھا، کیونکہ اب جناب زہرا پاک جب حضور کے قلب اطہر کا ٹکڑا ہوئی تو جناب حسنین قریبین جناب زہرا کا دل کا ٹکڑا ہے، تو لہذا یہ سلسلہ محبت پھر آگے تو بڑھتا ہے۔ تو پھر ایسے ہی اگلی نسل میں چلے جاؤ تو وہ ان کا دل کا ٹکڑا، تو وہ ان کا دل کا ٹکڑا، تو وہ ان کا دل کا ٹکڑا، اور کرتے کرتے سارے سادات جو ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بالواسطہ یا بلا واسطہ قلب اطہر کا ٹکڑا ہی تو بن جاتے ہیں۔ اس لیے تو قیامت کی صبح تک تمام سیدوں کی تعظیم ہم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بادشاہ عشق و مستی، بادشاہ ادب و احترام، بادشاہ عظمت و تعظیم، آپ تو یہی فرماتے تھے کہ اگر کوئی سید بے عمل بھی ہے تو اس کی بے عملی جانے اور ان کے جد امجد رسول پاک علیہ السلام جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، آپ کو پھر بھی ان کے خون مبارک کا احترام کرنا ہے۔ یہ کئی بار آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے مختلف زمانوں میں، سید ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو کیا کریں؟ تو میں نے آپ کو سادی مثال دے کر کہا نہیں تھا، آپ کی ماں ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی تو کیا کرو گے؟ بے ادبی کرو گے اس کی؟ کوئی جواب آپ کے پاس پھر نہیں ہوتا، فوراً سمجھ آ جاتی ہے آپ کو، ہو ہاں۔ اور ماں باپ بھی بے نماز ہوں تو ان کا بے نماز ہونا جانے اور اللہ جانے، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں تو بچہ ہونے کے ناطے ادب احترام ہی کا حکم ہے۔ تو ایسے ہی حضور کی جو اولاد امجاد ہیں تو ٹھیک ہے کہ اگر بعض سادات کے ہاں کچھ رویے کچھ عملیات میں کمزوری پائی جاتی ہے تو وہ جانے اور ان کے جد امجد جانے، ہمیں باہر کیا اس خون کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ میں نے تو آپ کو کسی سال یہ بھی بتایا ہوا کہ احترام ہوتا کیا ہے، میں نے تو آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ سادات کا احترام ہوتا کیا ہے، ہمیں کیسے احترام کرنا ہے۔ بس چونکہ ہلکا سا سلسلہ کلام قدر ادھر باہر نکل رہا ہے میری گفتگو سے، میں تو ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ اگر سید آپ کے ہاں کوئی ملازمت اور نوکری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو سادات کا نوکری کرنا جائز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نوکری کرنے میں جو آقا لوگ نہیں بلکہ جو مالک لوگ ہوتے ہیں، جو ڈانٹتے چھانٹتے ہیں، بس ذرا یہاں زبان کو سنبھال، ڈانٹنا چھانٹنا نہیں ہے۔ جو کمی کوتاہی عمل کرنے میں ہو جاتی ہے تو ذرا پھر زبان کی سختی نہیں کرنی ہے، بلکہ فتح رضویہ شریف کے اندر تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سادات کو اگر تمہارے یہاں کام کرنا پڑ جائے تو ان کو جو ہلکے درجے کی جاب ہوتی ہے وہ نہیں دینی ہے، جیسے کہ جھاڑو دینا، یہ ہلکے درجے کی جاب ہے، یہ اتنی اچھی نہیں شمار ہوتی ہے۔ جھاڑو دینا، صفائیاں کرنا، جو اس طرح کی جاب ہوتی ہے یہ ان کو نہ دینا، کوئی عزت مندانہ جاب بنتی ہو۔ یہ پچھلے دنوں ایک گجر خان سے ایک نوجوان، ان کے پاس کوئی سید تھے یا سیدہ تھیں، تو انہوں نے کام کاج کرنے کے حوالے سے کہا جی ہمیں ڈر لگتا ہے ہم آپ کے وہ ادب اور احترام اس طرح بجا نہ لا سکے تو الٹا ہم ہی مارے جائیں گے، آپ ہم سے ویسے ہی خدمت قبول کریں لیکن ہم آپ کو اپنے ہاں اپنا ملازم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اپنا وہ اعتقاد ہے، اپنا محبت کا اظہار ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا بھی ایسا، میں نے کہا آپ نے جو یہ کام کیا ہے کہ ان کو کچھ خدمت کر دی ہے اور خدمت کرتے رہیں گے، یہ تو آپ کا بہت اچھا اقدام ہو گیا۔ واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان سے کام لیتے ہوئے کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو ہم تو زبان دراز لوگ ہوتے ہیں، مالک جو دکانوں کے مالک، گھروں کے مالک اور مالکان جو زبان درازیاں کرتے ہیں، کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو الغرض میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس نے ان کو خوش کیا اس نے ہمیں خوش کیا۔ تو میں نے کہا کہ سادات کا احترام بھر کے ہم پر لازم ہے۔ آخری بات جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ سے عرض کرنا چاہی تھی کہ میں نے جو ہماری تعلیم ہے اور ہماری تربیت ہے، ہماری مشائخ نے فرمائی ہے، انہوں نے تو یہ جملہ کتنا خوبصورت جملہ اور فوراً سمجھ آنے والا ہے کہ شفاعت کے قائل لوگوں کی حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اگر قیامت کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری شفاعت کریں گے کیونکہ تم نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو اپنے بچوں کو نہیں کریں گے، وہ جو ان کی اولاد بنتی ہے ان کی شفاعت نہیں کریں گے، تو تم کچھ ٹھیکیدار تو نہیں بنے ہوئے فلانا سید بے عمل ہے تو لہذا ہم نے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ البتہ یہ ریکویسٹ کریں کہ حضور والا شاہ جی سید صاحب مہربانی کریں، اب اگر آپ لوگ جو ہے وہ نمازوں کو نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو دیکھ کر اور پھر کہیں آپ کے پیچھے چلتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، مہربانی کریں آپ تھوڑی سی ہمت کریں، نماز پڑھیں، کوئی بری شاید تو نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہی ہے نا، تو ریکویسٹ کرتے کرتے انہیں اس بات کی طرف قائل کریں، آمادہ کریں، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن آپ ان کے ساتھ پھر سخت گوئی اور درست رویے اختیار کرنے لگ جائیں تو اس بات کی تو اجازت کبھی بھی آپ کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اچھا چلیں یہ ایک چند جملے درمیان میں جہاں بھی آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارا عنوان ہے ہی ہے، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، تو ہم اس کو تسلی سے سفر طے کرتے کرتے، سفر علم طے کرتے کرتے آگے بڑھنا چاہیں گے۔ تو پہلا جملہ یہ تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چلیں دل کا ٹکڑا ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ جو ان کو ناراض کرتا ہے، غضب میں مبتلا کرتا ہے، تو سمجھو اس نے مجھے غضب میں مبتلا کیا ہے۔ تیسرا جملہ حدیث نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ جو ان کو خوش کرتا ہے اس نے ہمیں خوش کیا ہے۔
ان کو خوش کرنے والا ہمیں خوش کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ان الانساب تنقطع یوم القیامہ غیر نسب، قیامت کا دن ہوگا تو 30واں سپارہ بول رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، ہر ایک رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آ سک رہا ہوگا، لیکن جو میرا سلسلہ نسب ہے، جو میری آل اولاد کا تعلق میرے ساتھ ہے، یہ رشتہ مجھ سے قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا، ہم پھر بھی ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر امت کے لیے اس قدر فائدے اپنے وجود اقدس میں رکھتے ہیں کہ سفارش اور شفاعت کروا کر تو میرا جو سلسلہ نسب ہے قیامت والے دن بھی قائم رہنے والا ہے، تو جو ان سے جڑنے والا ہوگا سمجھو کہ اس جڑنے کی وجہ سے وہ سالوں کی دنیا میں کسی بھی سال اور کسی بھی صدی میں جو میرے خون سے جڑنے والا ہوگا وہ سمجھو کہ وہ میرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ میروں کا تعلق میرے ساتھ سلامت رہنا ہے، تو جو ان سے جڑنے والا ہوگا ان کا تعلق بھی میرے ساتھ سلامت رہنے والا ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہے جو حدیث پاک نے ہم نے جاننے کا اہتمام کیا۔ اب آئیے جو میں تفصیل کے ساتھ پہلا جملہ مبارکہ پر 2-3-4 محدثین کے اقوال ہم پڑھنے لگے ہیں کہ محدثین کرام نے اس بات پر کیا سے کیا قول ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ فاطمہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس بات پر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے آپ کے اس دور میں اعلیٰ حضرت ہے نا، قریب کے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب بھی سرکار دو عالم سے اور آپ کی آل امجاد سے اور آپ کے اصحاب سے محبت کا عنوان چلتا ہے تو اعلیٰ حضرت آپ کو سر فہرست نظر آتے ہیں، جیسے عربوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، تو عربوں کی اعلیٰ حضرت 2-4 ہیں، ان میں قاضی ایاز ایک ہیں۔ کیا بات ہے ان میں قاضی ایاز ایک ہے، علامہ یوسف صالحی 2 ہیں، علامہ نبھانی 3 ہیں اور علامہ زرقانی 4 ہیں۔ یہ 4 لوگ جو ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ عربوں کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ جیسے اللہ نے ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کوئی اپنا عشق و مستی کا تاجور پیدا کیا ہوتا ہے، ایسے عربوں کے مختلف علاقہ جات کے اندر اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا۔ جیسے ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت کو جانا جاتا ہے، عربوں کے ہاں جب بھی ادب اور احترام کی بات چلتی ہے، بلکہ پاکستان بھر کے خطیب، کسی سب سے بڑے خطیب کا نام لے لو آپ کے نظر میں کون سب سے بڑا خطیب ہے؟ جو مثلا کوئی کہتا ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، کوئی کہتا ہوگا فلانے صاحب، کوئی کہتا ہوگا فلانے، جو بھی جس کے ہاں بھی جو بھی خطیب ہے، تو ان کی کتابیں ان کی تقریریں چیک کر کے دیکھو۔ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں لیکن 2 لفظ اللہ نے پڑھنے نصیب کر دیے ہیں۔ ان کی تقریریں یا ان کی کیسٹیں یا ان کے خطابات یا ان کی کتابیں، تو جو حوالے لکھے ہوتے ہیں نا، یا قاضی ایاز کے ہوتے ہیں، یا علامہ زرقانی کے ہوتے ہیں، یا علامہ سہیلی کے ہوتے ہیں، یا پھر رسول یوسف صالحی کے ہوتے ہیں، اور یا پھر علامہ یوسف نبانی کے ہوتے ہیں، یعنی عشق و مستی کی دنیا میں، ادب احترام کی دنیا میں، عزت و تعظیم کی دنیا میں یہ پاکستان بھر کے، دنیا بھر کے علماء انہی چند ہستیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ باقی بخاری مسلم وغیرہ وہ تو پاکیزہ لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن ان کا خاص ایک مقام ہے، ایسے ہی جیسے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہمارے ہاں ایک خاص مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا خلاف ان موضع قبره افضل بقاع الارض۔ ایک بار اس کو سمیٹ کر 2 جملوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ وضاحت کیسے ہونے جا رہی ہے۔ وضاحت ایسے ہونے جا رہی ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 حوالہ جات محدثین کے یہ یوں بحث کرنے جا رہے ہیں، علم اور تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس قبر انور کے زمین میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے جسم پاک سے مس کر رہا ہے، تو وہ جو ٹکڑا ارض ہے وہ کعبہ سے بھی افضل، وہ مکہ مکرمہ سے بھی افضل، وہ عرش سے بھی افضل، وہ کرسی سے بھی افضل، وہ جنت سے بھی افضل، وہ خاص قطع مبارکہ جہاں اس وقت حضور کا جسم مبارک لگا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ حضور کے دل کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں ہے، صرف مس ہو رہا ہے اور ٹچ ہو رہا ہے۔ اگر مس اور ٹچ ہونے کی برکات سے وہ زمین کا ٹکڑا اتنا افضل کہ عرش الہی سے بھی افضل ہو چکا ہے، تو پھر جن کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس انداز میں یہ بات آگے چلنی ہے۔ اب میں حوالے 2 لوں یا 3 لوں یا 4 لوں یا 5 لوں، سب نے پلٹ کر ادھر ہی آنا ہے اس مضمون جملہ کی طرف، لہذا اب میں حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انداز استدلال آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان 6 7 8 حوالوں سے ہم نے کون سا مضمون سمجھنا ہے، وہ یہ مضمون سمجھنا ہے۔ اگر خارجی نسبت ہو جائے رسول پاک کے جسم پاک کے ساتھ، خارجی نسبت ہو جائے، وہ جسم اطہر کے اندر کا حصہ نہیں، ویسے خارج سے کوئی شے ہے
جسم سے ٹچ مچ ہو گئی ہے تو اس کا مقام یہ ہے، تو جو جسم اطہر کا ٹکڑا ہے، جو جان کا ٹکڑا ہے، جو دل کا ٹکڑا ہے، جو جگر کا ٹکڑا ہے، وہاں تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ہاں تو سب سے اعلیٰ چیزیں یہی تھی، عرش، کرسی، کعبہ، تو جب یہ تو اس زمین سے بھی درجے میں کم ہو گئے تو اب یہ باہر سے ٹچ ہونے والے کا مقام یہ ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہنا مشکل لگتا ہے کہ پھر جناب زہرا پاک کا مقام تو سمجھ نہیں آ رہا، کون سی شے بچی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ان سے بھی افضل ہیں؟ جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ تو اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ ہی مقابلہ کرنے میں پیچھے رہ گئیں۔ اب اور کون سی شے بچی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اچھا جو یہ اعلیٰ ترین چیز ہے جناب زہرا اس سے بھی آگے ہیں، ہمارے پاس کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ تو بس یہی وہ بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر سے دیکھو تو رسول اللہ وہ ہیں جن کے مقام کے انتہا معلوم نہیں ہے، اور ادھر سے دیکھو تو حضور کے راج دلارے اور راج دلاریاں ایسی ہیں کہ جن کے مقام کی انتہا ہم چھوٹے ذہن والوں کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ وجہ استدلال اور انداز استدلال آپ کے لیے پورا ہوا۔ مجھے نہیں ہے تقریریں کرنے کا شوق، میں کہوں کہ میں وہ واہ واہ شور شرابہ نہیں، میرا عنوان ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا ہم ان بزرگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں عنوان سمجھ آئے کہ یہ بات ہے کیسے۔ اب آئے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ لا خلافہ، یہ قاضی ایاز کے الفاظ ہیں، لا خلافہ ان موضع قبرہ افضل من بقاع الارض، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کس میں؟ قبر مبارک کا وہ حصہ جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے وہ روئے زمین سے افضل ہے، روئے زمین سے افضل ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کچھ دوسرے علماء کے تصریحاتی بیان آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں۔ ولا خلاف ان الموضع الذي ضم اعضاء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المقدسة المشرفة افضل بقاع الارض على الاطلاق حتى موضع الكعبة المعظمة، یعنی پہلے جملے کو مزید وضاحت سے بولا گیا۔ دوسرے علماء نے جب اپنا کلام نقل کیا، بہت سے علماء نے، تقریباً سب نے کلام کیا، ایک آدھ بندہ ہے، ایک آدھ بندہ ہے اس نے کہا جی یہ کوئی نئی بات نکل آئی ہے، لیکن اس کے گھر ہی سے پھر جب اس کی بات کو رد کر دیا گیا، یعنی استاد کہے کہ بات ایسی ہے، شاگرد کہ نہیں استاد جی بات آپ کو ایسے نہیں کہنی چاہیے، شاگرد ہی ان کے مخالف ہو جائے، میں اس کا حوالہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کہوں گا۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے پتہ، آج مجھے یہ بات میں نے کہا تھا کچھ وضاحتی بیان میں اضافی آپ کے سامنے لاؤں گا، بات کھولنے کے لیے کچھ اضافی بیان بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ذرا جو میں نے پڑھا ہے ذرا اس کو سن لیں، مزید قدر تفصیلی الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جگہ جس کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مقدس، جسم مشرف متصل ہے، مطلقاً تمام روئے زمین سے افضل ہے۔ تو پیچھے بھی کہا تھا کہ روئے زمین سے افضل ہے، یہاں بھی کہا کہ تمام روئے زمین سے افضل ہے، لیکن لگے ہاتھوں میں ایک خاص لفظ جو دلوں میں اترا ہوا نا، کعبہ شریف، کعبہ شریف، یہ لفظ دلوں میں اترا ہے، کعبہ شریف کی بڑی عزت و احترام ہے۔ تو ان محدثین نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا حتی موضع الکعبہ المعظمہ، یہاں تک کہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے وہ ٹکڑا ارض جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اگر آپ جمعرات کی نشست میں آنے والے لوگ ہو، جتنے بھی میرے پاس اس وقت آئے ہو، تو جو جمعرات کی نشست میں آنے والے لوگ ہو تو آپ کو یاد ہے کہ سورہ دخان شروع ہوئی، تو کل رات والی نشست میں تو نہیں لیکن اس سے پچھلی نشست میں ایک خاص عنوان میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس خاص عنوان کو جتنا میں نے اس رات کو سمجھایا تھا وہ تو سمجھایا تھا، آج میں 2-4 جملے اضافی کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ عنوان اور کھل جائے گا اور آپ کو تسکین حاصل ہوگی، اور کھل جائے گا اور تسکین حاصل ہوگی۔ دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بندہ ذاتی حیثیت میں بندہ ہی ہوتا ہے، سارے بندے برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ نسبتیں ہیں جو بعض بندوں کو دوسرے بعض بندوں سے اعلیٰ کر دیتی ہیں۔ آپ بھی بندہ، یہ بھی بندہ، لیکن اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اب اس قرآن کی نسبت سے اب یہ آپ سے افضل ہو چکا ہے، یہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے، یہ ساتھ عالم بھی ہو گیا۔ تو اب جو عالم ہونے والا ہے اس کی نسبتیں 2 ہو گئی ہیں رسول اللہ کے ساتھ، ایک قرآن پاک والی یاد کرنا اور محفوظ کرنا، اور پھر ساتھ علم پاک والے، اب یہ اس حافظ سے افضل ہو گیا۔ اور جو علماء ہیں تو علماء کے اندر پھر وہ علماء جو عمل صالح کر کر کے درجہ ولایت میں جا پہنچے، اللہ سے اور قریب ہو گئے، رسول اللہ سے اور قریب ہو گئے، یہ نسبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بندہ افضل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بندوں کا حال بھی یہی ہے، بندے سارے ویسے برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ نسبتیں ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ایک کو دوسرے سے افضل، دوسرے کو پہلے سے افضل۔ اسی بنیاد پر تو آپ کو یہ کہا گیا کہ حضور کے صحابہ بھی تو مسلمان ہی تھے، مومن ہی تھے، یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی 5 نمازیں تھیں، یہی مہینے بھر کے روزے تھے، یہی حج تھا، یہی طواف تھا، یہی زکاتیں تھیں، کوئی شے بھی نئی نہیں تھی۔
کیوں سب سے اونچے ہو گئے؟ کیوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل قرار پائے، جناب عمر ان کے بعد، جناب عثمان ان کے بعد، جناب علی المرتضیٰ ان کے بعد؟ وجہ کیا تھی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاک کی نسبت، حضور کی زیارت اقدس کی نسبت، حضور کی پاک مجلس میں آنے جانے کی نسبت نے ان کو بہت اونچا کر دیا تھا۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر جانے لگا ہوں، اور یہ میرے مقصد کو فائدہ مند ثابت ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پھر صحابہ سارے بڑے اونچے ہو گئے، لیکن پھر یہ کیا بات ہوگی؟ جناب بکر سب سے افضل، اس کے بعد جناب عمر، اس کے بعد جناب عثمان، یا پھر یہ کہ اصحاب بدر افضل اصحاب احد سے، اور بدر اور احد والے یہ افضل خیبر والوں سے، یعنی جس نے ایک غزوے میں شرکت کی ان کا مقام اور، جنہوں نے 2 غزووں کے اندر شرکت کی حضور کے ساتھ ان کا مقام اور، جنہوں نے 3 غزووں کے اندر شرکت کی ان کا مقام اور۔ اچھا میں قرآن پاک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سابقون الاولون ہیں، اور کچھ لوگوں کو کہا والذین جاؤوا من بعدہم، اور کچھ وہ ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، کیٹیگریاں بنا دی رب کائنات نے، یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ جو سابقون الاولون ہیں وہ اور ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے، اور جو بعد والے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، کیٹیگریز بنا دی قرآن حکیم میں۔ ویسے سارے جنت والے ہیں، لیکن وہ کہاں اور یہ کہاں؟ یہ والذین جاؤوا من بعدہم، یہ 2 الگ الگ حصے۔ اب یہ قرآن پاک کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو میں نے کہا سب سے افضل ہونے کے باوجود پھر جس صحابی کو رسول پاک کی ذات اقدس کے ساتھ جتنا زیادہ زمانہ صحبت میسر ہوئی، وہ ان سے افضل ہو گیا کہ جن کو کم زمانہ صحبت میسر ہوئی۔ جناب ابو بکر یہ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ہیں جو اول زمانوں سے حضور کے ساتھ جڑے، یا پھر بچوں کی اور کم عمر جوانوں کی دنیا میں آ جاؤ تو جناب علی وہ ہستی ہیں کہ جن کو کم عمر ہونے والوں میں حضور کے ساتھ اول زمانوں ہی سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اب جو بعد والے تھے، اب جو فتح مکہ والے تھے، جو مکہ فتح ہوا تو اس وقت ایمان قبول کیا، جو اعلان نبوت کے 10 سال بعد اسلام قبول کیا، جو زمانے اس سے پہلے اوروں کو تو 10 سال گزر چکے ہیں حضور کی مائیت میں، تو ان کی نسبتیں زیادہ ہیں، 10 سال زیادہ ہیں، ان کا علم 10 سال زیادہ ہے حضور سے لیے ہوئے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اور جو بالکل رسول پاک علیہ السلام کے آخری ترین لحظوں میں صحابیت کے شرف میں داخل ہوئے، جنت والا ہونا عنوان ہی اور ہے، لیکن اب کہاں یہ جناب علی کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، جناب ابو بکر کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو ایک ہے کہ نسبت کا جڑ جانا، بڑی نسبت کا حاصل ہونا بندوں کو بڑا کر دیتا ہے، اور دوسرا بڑی نسبت کا حاصل ہونا لمبے زمانے تک یہ بندے کو اور اونچا کر دیتا ہے۔ ایک ہے صرف نسبت کا حاصل ہونا، وہ تو آخری صحابی کو بھی حاصل ہے، لیکن لمبا زمانہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کا حاصل ہونا یہ مقام شرف و علویت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ سمجھے یہ بات میں کیوں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، یہ بات آپ سے میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ویسے تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ریاض الجنہ شریف ہے مسجد نبوی کے اندر لائن میں کتاروں میں لگ کر رش میں پس کر کے تو وہاں بیٹھنا نصیب ہو جائے، ریاض الجنہ شریف ہے، اس کو حضور رحمت عالم کے پاک قدموں سے نسبت ہے۔ حضور ادھر سے آتے تھے، ادھر سے تشریف لے کر جاتے تھے اپنے گھر پاک میں، تو نسبت حاصل ہے اس جگہ کو۔ لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مدینہ کے 10 سال ہی تو بنتے ہیں، لگ بھگ 10 سال اور تقریباً، کہ جو حضور ان راہوں سے گزر کر محراب اور منبر تک آتے پھر گھر تشریف لے جاتے، تو جو محراب اور منبر تک آنے اور جانے کا راستہ ہے حضور کے قدموں پاکوں سے نسبت ہے، تو آج وہاں پوری امت ٹوٹ پڑتی ہے کہ میں 2 نفل پڑھنے کو جگہ میسر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سمجھے نا کہ حضور کی قبر مبارک کا جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کوئی 10 سال نہیں، کوئی 12 سال نہیں، کوئی 15 سال نہیں، وہ 16 سال نہیں، سینکڑوں سالوں سے حضور کے جسم سے نسبت ہوئی ہے، اور ابھی سینکڑوں ہزاروں سالوں تک نسبت رہے گی۔ اگر سمجھنا چاہیے کہ اگر حضور سے تعلق سے وہ ریاض الجنہ شریف آج یہ مقام رکھتا ہے، تو جو قطع ارض مسلسل 24 گھنٹے حضور کے جسم پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے علماء یہ نہ کہیں تو کیا کہیں، یہ عرش الہی سے بھی افضل ہو چکا ہے، یہ کرسی سے بھی افضل ہو چکا ہے، اور یہ کعبۃ المعظمہ سے بھی افضل ہو چکا ہے۔ نسبت اور پھر نسبت کا دورانیہ، اب یہ وہ جو جگہ مبارکہ ہے وہ قیامت کی صبح تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو چکی ہے اور جڑ چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے کہ کیوں آخر اتنے بڑے بڑے قول کیے گئے، یہ کرسی سے بھی افضل ہے، اور کرسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، یہ عرش الہی بھی اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ جنت سے بھی افضل ہے۔ تیسرا قول میرے پاس یہ ہے جنت سے بھی افضل ہے، بے جنت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ آپ کو وہ حدیث قدسی یاد نہیں ہے؟ اگر کسی دل میں کوئی پریشانی
چل رہی ہو تو میں اس کو لگے ہاتھ وہ اندھیرا ختم کرنے کی چکر میں ہوں. اگر دل میں خیال یار عرش سے بھی افضل یار، کرسی سے بھی افضل یار، آپ کو جاننا چاہیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا ہے لولا کا محبوب آپ ہو تو ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور آپ نہ ہوتے تو ہم نے بنانا ہی کیا بتا. زیادہ وہ جو چلنے والا خیال سا اگر کہیں آ رہا ہے تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا، شیطان کو قریب نہ. جب بھی کہیں بڑے گھرانے کی بات ہوتی ہے تو شیطان کئی لوگوں کے دلوں میں وسوسوں کا ہجوم لے کر آتا ہے کہ ان کو اندر سے ڈسٹرب کر دیا جائے. لیکن انشاءاللہ العزیز حضور کے محراب کی برکت سے میں بھی سلامت رہوں گا، آپ بھی سلامت رہیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم سلامت رہنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ نہ ہوتے تو یہ سارا نظام کدھر ہونا تھا. لولاک لما خلقت الافلاک. آج میں 2-3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں. اب جو اگلے 2-3-4 میں نے عبارتیں پڑھنی تھیں، بعض عبارتیں پڑھنی تھیں، تو ان کو آج میں بات یہاں ختم کر دیتا ہوں کہ یہی کلام ہے، الفاظ کم زیادہ ہیں، یہی کلام ہے جو علامہ ابن الملقن نے نقل کیا، یہی کلام ہے جو امام قسطلانی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، یہی کلام ہے جو علامہ صالحی شامی نے اپنی کلاموں کے اندر نقل کیا، اور یہی ہے علامہ زرقانی مالکی کا خیال ہے، یہی علامہ حسکفی کا خیال ہے، اور بہت سارے محدثین اور فقہاء اسلام نے یہی بات ہے جو ارشاد فرما دی. اس لیے کہا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف. اس لیے تو ابن تیمیہ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ یہ قاضی عیاض کا جو قول ہے یہ کوئی نیا سا ہی قول ہو گیا، جب بدعت سا قول کر دیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حضور کی وہ جگہ مبارک جو ہے وہ سب سے افضل ہے. پھر جب ابن تیمیہ کی توجہ دلائی گئی، جناب حضور والا آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے شاگرد محترم ہیں ابن جوزی، ابن قیم جوزی، یہ قول اور یہ تحقیق تو وہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ حوالہ پھر خاموش ہوئے تھے. ابن تیمیہ خاموش ہوئے تھے. اس ایک بندے کے سوا میری کم معلومات میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کم علمات، میری کم معلومات میں اور اختلافی گنجائش مجھے نظر نہیں آئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست سے مجھے فی الحال اسی پہلے حصہ ہی سے اپنی گفتگو کو آگے لے کر جانا ہے. پہلے ہی حصہ سے مجھے ایک اہم حوالہ ہے، وہ بہت اہم حوالہ ہے، تو مجھے گفتگو کو آگے لے کر جانا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو انشاءاللہ یہیں سے اگلی نشست میں کلام آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.